علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے
ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے، مہربانی جو کرے موت کو چھٹکارا ہے، مہربانی جو کرے موت کو چھٹکارا ہے۔ کب تلک راتوں کو ہم نالو فریاد کرے، یا الہی علی اکبر مجھے اب یاد کرے، یا الہی علی اکبر مجھے اب یاد کرے۔ گود پھیلا کے کبھی کہتی ہے دل پر آجا، روح بے چین ہے آجا علی اصغر آجا، دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا، فاطمہ کے لیے آجا پیدل آجا، فاطمہ کے لیے آجا پیدل آجا، پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی، آمیں صدقے گئے والی گئے قربان گئے، آمیں صدقے گئے والی گئے قربان گئے، آگے سینے سے میرے سینہ لگا دو بیٹا، آگ بھڑکی ہے کلیجے میں بجھا دو بیٹا، خشک منہ اپنا میرے منہ سے ملا دو بیٹا، ایک نظر چاند سے تصویر دکھا دو بیٹا، ایک نظر چاند سے تصویر دکھا دو بیٹا، جاؤ پھر خلد میں ماں تم کو نہ بہلائے گی، ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ڈرائے گی، ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ڈرائے گی، لوریاں ہم تمہیں اعلان دیا کرتے تھے، آپ لیتے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے، گھٹنیوں گھٹنیوں کر آپ چلا کرتے تھے، کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے، کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے، ہائے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم کو، سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو، سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو، خلق سب سوتی ہے راتوں کو گھروں میں اپنے، ہم اگر لیتے ہیں کروٹ تو قسم لو ہم سے، نیند آتی میرے پہلو میں اگر تم ہوتے، تم تو اے لفظ جگر گود میں مرتے گئے، تم تو اے لفظ جگر گود میں مرتے گئے، یاد اس پالنے والے کی بھلائی تم نے، پیتی باپ کے لال بسائی تم نے، پیتی باپ کے لال بسائی تم نے، ہائے اصغرنا تیرا دین ہوا ماں سے ادا، بوجھ کوئی میری گردن سے نہ اترا تیرا، نہ تیری سال گرا کی، نہ تیرا دودھ بڑھا، نالا تجھ کو ملیا میں کفن تجھ کو ملا، نالا تجھ کو ملیا میں کفن تجھ کو ملا، تم تو مارے گئے چھاتی پر لٹاؤں کس کو، چھوٹے 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 جھلکے میں بلاؤں کس کو،
اللهم صل على محمد وآل محمد مجھے مطلوب ہوگا جان علاج بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھو گا دل بھر آئے گا پیغمبر ایسا پڑھو گا دل بھر آئے گا پیغمبر زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مخدر کہاں ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر سونے نہیں پاتی جب کروٹ بدلتی ہے خیالات کروٹ بدلتی ہے خیالات مجھے
بھائی کے پیار میں سب میں گر آئے تھے، بھائی کے پیار میں سب میں گر آئے تھے. یا حسین مظلومی غربت کے نثار سر کو کٹوا دیا کس شان سے ہمت کے نثار تہ خنجر بھی کیا سجدہ عبادت کے نثار ننگے سر دیکھا نام شیر و غیرت کے نثار ننگے سر دیکھا نام شیر و غیرت کے نثار مجبور تھا یہ شاہ غریب ناکفن چھوٹے سید کا ہوا اس کو نصیب سر کو کٹوائے ہوئے سوتے سب اس کے ابھی پیاسے دن شب روز کی حالت ہے پیاسے دن شب روز کی حالت ہے شہید ہے میرے دل پر بولو باپ کو چھوڑ کے دنا دے گے درد کیسا ہے گلے میں علی اکبر بولو درد کیسا ہے گلے میں علی اکبر بولو گود میں بیٹھ کے سب حال سنانا بیٹا تیر کا زخم بھی دادی کو دکھانا بیٹا تیر کا زخم بھی دادی کو دکھانا بیٹا
کا آغوش میں تربت کی کس طرح سناؤں میں کر پائے گا رہ کر خالی تیرا یہ جھولا جھولے میں میرے بیٹا اب کس کو جھلاؤں میں تربت میں شہیدی نے اصغر کو لٹایا جا مشتاق وہ منظر کو کس طرح سناؤں میں آجا میرے اصغر گودی میں سنا لوں میں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ تو آپ لوگ اگر آگے آ جائیں درود پڑھیے محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم الأحد إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات مہربان حضرت کرام و حضرات محترم سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ اور اس کی 71ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ روز قیامت ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے. یقیناً اگر اللہ کے بنائے ہوئے امام پر اگر سب ایمان لا لیتے اور سب اطاعت کرتے تو پھر اس آیت کی ضرورت نہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ جانتا تھا کہ یقیناً لوگ کئی ایسے ہوں گے جو
نافرمانی کریں گے، رسول کی بات نہیں مانیں گے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک دو نہیں کئی امام بن گئے، لیکن ہر کسی نے مانا، چاہے مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں، لیکن اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ امام ہونا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امام ماننے کا طریقہ الگ ہے، لیکن سب کا یہ ایمان ہے کہ امام ہونا چاہیے۔ لیکن امام کیسا ہونا چاہیے؟ کیا امام ہم جیسا ہونا چاہیے؟ تو پتہ چلا کہ اگر ہم جیسا امام ہوگا تو یقیناً اس کا بنانے والا بھی ہم جیسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ نہیں بنا سکتا۔ اگر جب ہم جیسا امام بنائیں گے تو پھر یقیناً جس طرح سے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے غلطیاں اس شخص سے بھی ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ امام بنانے کا پہلے تو حق ہی نہیں، انسان کو کوئی حق نہیں۔ کیا رسول کو حق ہے؟ نہیں، رسول کو اعلان کرنے کا حق ہے، امام بنانے کا حق نہیں۔ تو پھر حق کس کو ہے؟ تو صرف اور صرف اللہ کو ہے جو امام بناتا ہے۔ کسی کو انسانوں کا امام بنایا وہ حضرت ابراہیم ہے، لیکن کسی کو عالمین کا امام بنایا وہ مولا کائنات اللہ یقیناً دیکھیے ضروری تھا کہ رسول اپنا جانشین بنا کے جائے۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیے کہ کسی بھی گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں اور وہ خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، ذمہ دار شخص ہوتے ہیں، لیکن جب محسوس کرتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا وقت ہو چکا تو پھر وہ ایسے شخص کو اس گھر کے ذمہ دار بناتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں نبھا سکے، وہ تمام گھر کی ضروریات سے واقف ہو۔ ایسے ہی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا بیٹا ہو، چھوٹے بیٹے کو بھی بنا سکتے ہیں یا کسی اور کو بھی بنا سکتے ہیں جو گھر کا فرد ہو۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان کو اپنے گھر کی اتنی فکر ہوتی ہے اور وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں جو تمہارے لیے کام آئیں گی، تو پھر کیا رسول یہ نہیں کریں گے جو عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے اور کائنات کا رسول ہے؟ اسی لیے رسول نے جانشین بھی بنایا، کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی۔ پتہ چلا کہ رسول بتا کے گئے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ اور رسول کیا؟ رسول کے لیے یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ نے رسول کو ارسلناک ہی بتا رہا ہے کہ یہ یہاں کے نہیں ہے، وہاں سے آئے ہیں، بھیجا گیا ہے۔ اس انداز میں بھیجا گیا ہے، رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ نہیں کہ 40 سال بعد رسول بنے۔ یہ اور بات ہے، اعلان کیا گیا لیکن رسول پہلے سے تھے۔ ایک شخص آتا ہے رسول اکرم کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ پوچھنے والا
बनी आदम है, आदम की औलाद है, उसके समझ के हिसाब से जवाब दिया कि कुन तो नबीयन आदम बैनल माए वत्तीन, कि आदम जिस वक्त आग और गिल की मंजिल में थे मैं उस वक्त भी नबी था। ये कह के बता दिया कि इंसान को समझ नहीं आ सकता कि रसूल कब से रसूल है, कब से नबी है। इसी तरह से मौलाए कायनात ने भी कहा कुन तो वसीयन आदम बैनल माए वत्तीन, जिस वक्त आदम आग और गिल की मंजिल में थे उस वक्त भी मैं वसी था। और यही मौलाए कायनात थे कि जिन्होंने अपने दोनों हाथों से आदम की मिट्टी को 40 दिन खमीर किया है। एक सलावत भेजिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वासिना इस्लाम जनाब अबू तालिब पे बुलंद तर सलावत। तो पता चला कि जिस वक्त आदम ने सजदा नहीं किया तो यही तो आयत आई कि माँ मना का अंतसुदा लिमा खलक़तु बियदैया, कि जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाए। अब अल्लाह के हाथ कहाँ है? रसूल ने फरमाया कि अली के लिए, मौलाए कायनात के लिए, देखिए यही यदुल्लाह भी है, यही वजहुल्लाह भी है, यही ऐनुल्लाह भी है, यही वलीयुल्लाह भी है। एक सलावत और रसूल है नूरानी मखलूक, इसीलिए तो फरमाया कि अव्वलुमा खलक़ल्लाहु, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खलक़। लेकिन रसूल यहाँ रुके नहीं, फरमाया कि अना वो अलीयुन मिन नूरिल्लाह है, मैं और अली एक ही नूर से। देखिए आगाज से ही बता रहे हैं रसूल कि रसूल का जानशीन वही होगा जो रसूल जैसा होगा। इंसान जब इमाम बनाया अपने लिए तो रसूल को भी अपने जैसा बना लिया और कहने लगे कि रसूल माज़अल्लाह हमारे जैसे हैं। लेकिन रसूल तो नूरानी मखलूक है। कम से कम इतना देख लेते कि रसूल का साया नहीं पड़ता है, बड़ी आसानी थी। लेकिन ये तमाम चीज़ें रसूल के खिलाफ की गई कि रसूल को अपने जैसा बनाया। ये क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ उसी लिए हुआ कि जब मैदान ग़दीर में अपना जानशीन बनाया गया, रसूल ने मौलाए कायनात को, उसके बाद से ये सब चीज़ें शुरू हुई। वरना ग़दीर से पहले आपको नहीं मिलेगा कि कोई कहते हुए कि रसूल हम जैसे। लेकिन जब ग़दीर में ऐलान विलायत हो गया तो फिर उसके बाद तमाम नई नई चीज़ें आने लगी। लेकिन रसूल है रहमतुल लिल आलमीन। रसूल को अल्लाह ने ताहा कहा है और यासीन कहा है, तो फिर जानशीन भी उसी अंदाज के होंगे। और फिर रसूल यहाँ रुके नहीं, कहा लहमों का लहमी, दमों का दमी, ये मौलाए कायनात के लिए कह के बताया। और फिर फरमाया कि यकीनन जो ज़ायरीन मौजूद है अल्लाह उन्हें बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए, और जो नहीं जा चुके हैं मौला जल्द से जल्द अपनी ज़ियारत करवाइए। कि आप जब रोज़े में इमाम हुसैन के दाखिल होते हैं तो बाबुल दाखिले पर ऊपर यही हदीस है कि हुसैन मिन्नी व अना मिन, के रसूल ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, दुनिया ने इसको ले लिया। लेकिन जब रसूल ने फरमाया अना मिन हुसैन, दुनिया ज़रा पीछे हट गई। क्योंकि देखिए रसूल का मकाम जो है वही मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का।
کیونکہ جب رسول فرما رہے ہیں کہ انا من حسین تو یہ بہت بڑی بات کہہ دی رسول نے. یہ اسی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جو برابر ہو. یقیناً رسول سے کوئی افضل نہیں ہے، لیکن رسول اپنے سے کم والے کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے. یہ تو کہہ سکتے تھے کہ حسین و منی تو کہہ سکتے تھے اگر درجے میں امام حسین معاذ اللہ کم ہوتے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ انا من حسین نہیں کہتے. یہ کہہ کے بتا دیا کہ امام حسین کا مرتبہ بھی وہی مرتبہ ہے جو میرا مرتبہ ہے. ایک درود بھیجیے اب جب رسول رحمت للعالمین ہے، رحمت کے معنی کیا ہے؟ رحمت کے معنی ہے کہ مشکل کشائی کرنا اور نعمت عطا کرنا. تو آئیے دیکھتے ہیں رسول تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، سامنے کھجور کا طوق ہے. ایسے میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے سلام عرض کرتا ہے. یقیناً جو بھی آتے تھے رسول کچھ نہ کچھ دیتے تھے، لیکن یہ جو شخص آیا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. کہا کہ کہو کیا بات ہے؟ تو کہا کہ مجھے اولاد نہیں. تو ایک مرتبہ رسول نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. رسول سب کچھ جانتے ہیں، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو، جس کے سامنے سورج و چاند بنے ہو، جس کے سامنے زمین بچھائی گئی ہو، یقیناً آسمان جس کے سامنے بنا ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن ہمیں بتانا تھا کہ لوح محفوظ پر ہماری تقدیر لکھی گئی ہے. ایک مرتبہ رسول نے دیکھا، کہا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. اب ایک مرتبہ اس نے مایوسی کے عالم میں اٹھنا چاہا. جیسے اٹھنا چاہا امام حسین موجود تھے، کم سنی کا عالم ہے. کہا نانا میں آپ کے در سے اسے خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گا، میں نے اسے ایک اولاد عطا کی. یہ دیکھیے ہرگز ہرگز کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے. دیکھیے امام حسین کوئی عام بچہ نہیں سمجھیے، امام ہے، اور جب امام ہے تو اطاعت رسول بھی جانتے ہیں اور مشیت الہی بھی جانتے ہیں. مشیت الہی تھی کہ یہ امام حسین کے ذریعے عطا ہو. امام نے کہا نانا میں نے اسے ایک اولاد عطا کی، 2 اولاد عطا کی، یہاں تک کہ جب 7 اولادیں عطا کی تو ایک مرتبہ وہ قدموں سے لپٹ گیا. اور ایک مرتبہ جب لوح محفوظ کا مطالعہ کیا تو یقیناً اس کی تقدیر بدل چکی تھی. 7 اولادیں نصیب میں تھیں. تو مجھے کہنے دیجئے حسین اس ہستی کو کہتے ہیں جو صرف لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں بلکہ جو تبدیلی کرنے کا اختیار رکھے، اس ہستی کو امام حسین علیہ پتا چلا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا اختیار ہے، جس کے پاس وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. امام چاہے تو مقدر بدل دے، تقدیر بدل دے، اور یہی بات ہے. اور پھر لا شے کو شے میں تبدیل کر دے. آپ جانتے ہیں 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور ایک بدبخت نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعا سے بارش ہوئی ہے.
بارش تو ہونا ہی تھا. دیکھیے امام وہ ہوتا ہے جو معرفت پروردگار کرا. امام نے فرمایا یقیناً اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن جہاں بغض ہوتا ہے وہاں پر حجت کرنا مقصود ہوتا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ پھر یہ لوگ آپ کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعا میں اثر ہے. امام نے اسے خاموش بٹھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اصرار کرتا رہا تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اچھا میں آپ کا مرتبہ جب جانوں جب یہ قالین کا شیر مجھے نگل جائے، کھا جائے، تو مجھے بتانے دیجئے جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے وہ اپنی موت کی تمنا کرتا ہے، ہلاکت کی تمنا کرتا ہے، شہادت کی تمنا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ امام نے دیکھا کن صدا کہا، کہنا تھا کہ وہ شیر آیا اسے نوالا بنا دیا، میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا. لیکن ذرا غور کیجئے، جانور ہے کسی کو بھی نوالا بنا سکتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ امام کے پاس وہ اختیار ہے کہ ایک جانور کو بھی شعور کے ساتھ پیدا کیا اور اس کے رزق کا بھی فراہم کر دیا. ایک صلوات بھیجیے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. محسن اسلام جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات. اور پھر امام حسین وہ ہستی ہیں کہ یقیناً امام ہیں، ابھی کم سنی کا عالم ہے نہیں، بلکہ ابھی پہلا قدم ہے زمین کا. لیکن بتا دیا کہ جو امام ہوتا ہے اس کا اختیار صرف فرش پر نہیں عرش پر بھی ہوگا. وہ فطرس جو 700 سال سے عبادت میں مصروف تھا لیکن عتاب الہی میں جزیرے پر پڑا ہوا تھا، عتاب کے باوجود ملک وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. وہ تو انسان ہے کہ جو سدھرتا نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں بھی لوگوں کی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن توبہ بھی کرتا ہے، ادھر یہ چیزیں بھی کرتا ہے. اطاعت الہی بھی ہو اور اطاعت شیطان بھی ہو تو پھر فائدہ کہاں سے ہو. لیکن ملک وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف عبادت میں مشغول ہوتا ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو میری عبادت بھی کرو تو کچھ وسیلے کے ساتھ عبادت کرو، ورنہ قبول قابل قبول نہیں ہے. یہی بات تھی کہ جب امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے اور جبریل لے کے چلے فرشتوں کو، تو ایک مرتبہ فطرس نے کہا جبریل کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ رسول کے گھر امام حسین تشریف لائے ہیں مبارک بادی کے لیے. کہا کہ مجھے بھی لے لو. اب جو لے کے چلے تو رسول کو یہ کہہ، رسول سے فرمایا جبریل نے کہ یا رسول اللہ فطرس آیا ہے، کچھ عتاب الہی سے نجات چاہتا ہے. رسول چاہے تو کہہ دیتے کہ ہاں میں نے نجات دے دی، لیکن کہا کہ جاؤ جس کے پاس آیا ہے اس کے پاس لے جاؤ. لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاتھ سے مس کرو یا پیر سے مس کرو، کہا کہ جھولے سے مس کرو. پتا چلا کہ جو بھی چیز ان سے منسوب ہو جاتی ہے اس میں اثر آ جاتا ہے. اب جو مس ہوا تو پھر من مثلی کہتا ہوا چلا، یقیناً کیونکہ امام حسین نے اسے نجات دی تھی. پھر چلا تو مجھے کہنے دیجئے کہ امام کے پاس وہ اختیار ہے، اللہ نے دیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ خود یہ ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے
کہ یہ کچھ اپنے سے نہیں کرتے، یہ وہی کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ جب یہ وہ کرتے ہیں تو اللہ کی جس میں رضامندی ہے وہی چیز ہوتی ہے، اور امام کو اختیار اسی لیے تو دیا گیا ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے آپ سے ارادہ کر لیتا، سارے کروڑوں ملینز بلینز جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے سے سب چیزیں کر لیتے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا ان ہستیوں کو بھیجے کہ جن کے پاس وہ اختیار بھی ہو اور وہ ایسا عمل کرے جو میں جیسا عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو پتا چلا، ایک درود پڑھ دیجئے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ بس اب اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے، اب یہ کھوجنا کہ بھئی رسول رہتے ہوئے امام نے کیسا دیا، وہ ایسا وہ نہیں، رسول خود چاہتے ہیں، اللہ بھی چاہتا ہے۔ اب ہم اس میں کوئی سوالات نہیں نکال سکتے، تو پتا چلا کہ امام حسین اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو جس کے اختیار میں کائنات ہو، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تقابل کرنا نماز کا عزاداری سے، یہ بالکل غلط ہے، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت بے شک بے شک۔ نماز وقت پہ پڑھ لو، عزاداری ہر وقت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی۔ صبح سے شام، اس میں یہ وہی کہہ سکتا ہے جو نہ عزاداری کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے۔ ہمیں تو درس چوتھے امام سے ملا ہے، جس کے لیے اللہ نے زین العابدین کہا، اور جو سب سے بڑا عزادار ہے، کوئی ایسا عزادار نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں پر عبادتیں بھی ملی اور پھر عزاداری کا سلیقہ بھی ہمیں امام سے ہی ملا۔ تو یہ سب باتیں تفرقے ڈالنے کی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، اپنے اپنے مجمع کو کھینچنے کی باتیں ہیں، ورنہ عزاداری عزاداری ہے اور پھر نماز نماز ہے۔ کیسے عزاداری کو کمپیئر کریں کہ عزاداری جس کے صدقے میں بچی ہے نماز، اس کی عزاداری کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ۔ اگر امام حسین علیہ السلام قربانی پیش نہ کرتے تو دین ہی نہیں بچتا۔ ولایت امیر المومنین کو بچا کے، وہ ولایت امیر المومنین جس کے اعلان کے بعد دین مکمل ہوا ہے، وہی ولایت کو بچایا، یعنی کہ سارے دین کو بچایا۔ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کوئی بحث کی بات ہی نہیں۔ بے شک۔ لیکن جو نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، عزاداری نہیں کرتے، انہی کے پاس یہ سب باتیں آتی ہیں۔ تو پتا چلا، میں نے آپ کے سامنے ابھی کہا کہ جھولے سے مسکر، رسول جانتے تھے کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ ہمارا فرزند موجود نہیں ہوگا ظاہری طور پر، ایسے میں عزادار صرف عزادار نہیں، آپ جانتے ہیں کہ لوگ جب علم استاد کرتے ہیں، زری استاد کرتے ہیں، جھولا استاد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ شفا صرف شیعوں کو دیتا ہے یا مسلمانوں کو دیتا ہے یا مومنین کو دیتا ہے۔ اس در پر چاہے کوئی ہو آ جائے، یہاں تک کہ جو دہریے ہیں وہ بھی آگے شفا پاتے ہیں۔ ایک سلامات بھیجیے۔ بلندر صلوات۔ یقیناً جب جھولے کی بات آئی ہے تو یقیناً جھولے کو بڑی فضیلت ملی ہے اہل بیت کے گھرانے میں۔ مولا کائنات نے کلہ اشتر
کہ 2 ٹکڑے کر کے بتایا تھا جھولے میں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مست ہو کر فطرس نجات پایا۔ لیکن یقیناً جب جھولے کی بات آتی ہے، اولاد عطا کرنے کی بات آتی ہے، تو 61 ہجری عصر عاشور تک امام حسین کو یاد کیا جائے گا جب بھی اولاد عطا کرنے کی بات ہو یا جھولے کی بات ہو۔ لیکن 61 ہجری کے بعد سے آج تک نہیں بلکہ قیامت تک جب بھی آپ جھولے کا نام لیں گے تو آپ کے ذہن میں کسی اور کا جھولا نہیں بلکہ شہزادے علی اصغر۔ ہاں، اور یہی بات ہے کہ شہزادہ اولاد عطا کرتا، بس یہی ہے کہ خلوص سے مانگنے کی بات ہے، چاہے کوئی مذہب کا ہو کوئی فرقے کا ہو، وہ مرادیں پاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے شہزادے علی اصغر کی فضیلتیں یہ ہیں کہ باشعور معرفت کے ساتھ کربلا آئے تھے، اور کیا سن تھا، کچھ دنوں کا سن تھا آپ کا۔ ایسے میں جب شہزادی سغرا نے گود میں لے لیا تو ایک مرتبہ ماں آگے بڑھی لیکن بہن کا خیال تھا، آگے بڑھی لیکن بہن کا خیال تھا، لیکن جب امام حسین آگے یہی معرفت ہے، جیسے ہی کہا ایک مرتبہ ہمت کے آگے اور بہن کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ شہزادہ مجاہد عالم ہے، ایسی جنگ کسی نے نہیں کی، ایسی جنگ میدان کربلا میں کسی نے نہیں کی۔ حضرت عباس بھی یقیناً جو اگر دیکھ لیتے تو اشقیاء دور دور بھاگتے، لیکن جب شہزادے علی اصغر نے کی ہے قیامت کی جنگ، حضرت عباس ایک نیزہ تو لے کر گئے تھے، علی اکبر نے بھی قیامت کی جنگ کی، لیکن شہزادے کی جنگ جو ہے وہ قیامت کی جنگ ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، اب باری آئی ہے۔ دیکھیے 3 دن سے سب پیاسے ہیں، لیکن شہزادے علی اصغر سب سے آخر میں جا رہے ہیں، تو کتنی پیاس ہوگی۔ پیاس کا عالم یہ تھا کہ شب عاشور شہزادہ کبھی منہ کھولتا تھا، ماں کبھی لے کے کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی مر لیکن جب امام حسین نے استغاثہ بلند کیا تو شہزادے نے جھولے سے گرا دیا۔ اب تو لے کر آئے تو ایک مرتبہ کہا کہ میرا بچہ پیاسا ہے، یہ حجت تمام کرنا تھا۔ آزادارو، جب ایک مرتبہ اشقیاء نے کوئی جواب نہیں دیا تو کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ حسین بھائی آئے گا جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، جس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، یہ کہتے ہوئے امام نے شہزادے کو زمین پر لٹا دیا۔ اللہ، جلتی ہوئی زمین، لیکن فخر اسماعیل ہے۔ اسماعیل نے
شہزادی ہمارے پرسے ایک اعلان ہے کہ 4:30 بجے عباس ولا آئیوان اسٹیشنری کے سامنے ٹھیک 4:30 بجے سے آپ تمام سے گزارش ہے رسول علی فیصل صاحب یقیناً جو بیمار ہے اور عزاداری میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ خصوصاً ذاکر اہل بیت فیاض حسین صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ، اور ایک ذاکر ہیں ان کے اہلیہ صادر صاحب کی انہیں بھی صحت کاملہ، سید علی حسن اور جلد سے جلد صحت دے میرے مولا تاکہ عزاداری کر سکے۔ یقیناً بستر پہ بھی عزاداری ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ مجلس میں شریک ہوں اور ماتم کریں۔ عزادارو امام زمانہ ہمارے پرسے کو قبول فرمائے، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم 8 تاریخ اصغر جعفری صاحب سرفراز امیدوار ہے، وقت